بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے مباحث میں جاری تھی اور اس کتاب کے دوسرے حصے یعنی کتاب البیع کے سلسلے میں گفتگو جاری تھی گزشتہ دروس کے اندر، اور آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ حقوق کا تیسرا قسم اور فقہا کے ہاں بیع کی تعریف۔ کیونکہ گزشتہ جو درس ہم نے بیان کیا تھا اس درس کے اندر ہماری گفتگو حقوق کے حوالے سے تھی کہ آیا حق بیع کے اندر عوض قرار پا سکتا ہے یا نہیں پا سکتا، تو وہاں پر ہم نے حقوق کے اقسام بیان کر رہے تھے، دو قسم ہم نے بیان کیے اور ان کا حکم آپ کے سامنے بیان ہوا کہ وہ حقوق بیع کے اندر عوض قرار نہیں پا سکتے۔ اور آج کے درس میں انہی حقوق کی تیسری جو قسم ہے اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، اور پھر اسی طرح اس کے بعد فقہا کے ہاں جو بیع کی تعریف کی گئی ہے اس کے سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اس سلسلے میں آج کے درس کے جو اہم مطالب ہیں ہمارے سامنے، میں ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں اور پھر تفصیل توضیح کے حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم مطلب یہاں پر یہی کہ مقاصد میں ففہم کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے چونکہ گزشتہ درس کے اندر جو عبارت بیان کی تھی آخر میں، اس کے اندر ففہم کا کلمہ موجود تھا اور اس کی طرف ہم نے وقت کے اعتبار سے توضیحات نہیں دے سکے، تو لہٰذا آج کے درس میں ہم ففہم کا ایک مطلب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ کس مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس عبارت کے اندر۔ اسی طرح دوسرا جو اہم مطلب ہے وہ حقوق کا تیسرا قسم اور اس کے عوض بننے کے متعلق جو مصنف کی نظر ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ اور تیسرا اہم عنوان بیع کا اپنی معنی میں حقیقت شرعیہ یا متشرعہ ہونے کے متعلق جو بیان ہے کہ آیا بیع اپنی معنی کے اندر کس نوعیت کی حقیقت رکھتی ہے، شرعیہ، متشرعہ یا نہیں، بلکہ بیع اپنی عرفی معنی کے اندر موجود ہے اور باقی ہے۔ اسی طرح چوتھا عنوان کہ فقہا کی نظر میں بیع کی تعریف کیا ہے اور وہ کون سی تعریفات کی گئی ہیں، جہاں تک وقت ساتھ دیا ہم ان تعریفات کو بیان کرتے ہیں اور پھر اگلے درس کی طرف محول کر دیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم چلتے ہیں گزشتہ درس کے اس عبارت کی طرف جو ہم نے آخر میں بیان کی تھی کہ بخلاف الملک فإنها نسبة بین المالک والمملوک ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالک والمملوک علیہ فافہم۔ ہم نے گزشتہ درس کے اندر بیان کیا تھا آخر میں کہ دو مسئلوں کے درمیان صاحب جواہر نے کہا ہے کہ یہ فرق نہیں ہے ان کے درمیان، ایک جہاں حق شفا اور خیار کی بات ہوئی، اور دوسرا مسئلہ کہ جہاں پر دین اور قرض کو بیچا جا رہا ہے اس شخص کو کہ جس کے ذمے پر وہ دین ہے، وہ قرض ہے۔ صاحب جواہر نے کہا ان دو مسئلوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تو وہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو مسئلوں کے درمیان فرق کو بیان کیا اور کہا کہ نہیں، یہ قیاس مال فارق ہے، لہٰذا جہاں پر ہم مقروض کو اسی کا دین کے جو اس کے معاف ذمہ ہے وہ بیچ رہے ہیں، فقہا اس کو جائز قرار دیتے ہیں، تو وہاں پر وہ معقول ہے، اور وہ تمام تر توضیحات جو ہم نے بیان کی۔ اور وہ جو حق شفا اور خیار ہے وہاں پر اس حق کو کسی بیع کے اندر عوض قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ خود یہ جو حق ہے یہ اس حوالے سے قابل نہیں ہے کہ وہاں پر اس کو نقل کیا جائے اور وہ تمام اشکالات جو اس پر مترتب ہو رہے تھے۔ تو یوں ایک فرق بیان کیا تھا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو مسئلوں کے درمیان۔ اس کے بعد ففہم جو فرماتے ہیں، جیسے ہم نے گزشتہ درس کے اندر اتنا اشارہ کر دیا تھا کہ ففہم یا تو اس مطلب کے عمق اور اس کی گہرائی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے بات بیان ہوئی ہے اس کی طرف مزید آپ دقت کریں، غور کریں، جیسے ففہم کا خود معنی یہ ہے، اور یا یہ اشارہ ہوتا ہے گزشتہ اس مطلب میں مناقشے کی طرف، یعنی گرچہ مصنف نے گزشتہ وہ جو آخری مطلب بیان کیا توضیح کے ساتھ مفصل، وہ اس طرح سے ہے، لیکن ففہم کہہ کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آخری مطلب بیان ہوا ہے اس کے اندر یہ گنجائش ہے کہ اس کو قبول نہ کیا جائے، اس کے اندر مناقشہ یا کوئی اشکال کیا جائے۔ اگر اس جہت کو دیکھیں تو یہاں پر بعض محشین نے ففہم کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ جس طرح شیخ انصاری نے پہلے کہا کہ ان دو مسئلوں کے درمیان فرق ہے، اور یعنی ان کو آپس میں مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، قیاس نہیں کیا جا سکتا، تو ففہم کے بعد در واقع اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نہیں، ان دونوں کے درمیان فرق نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ حقوق کے جو قابل نقل نہیں ہے جیسے حق شفا اور خیار، اگر ہم اس کو عوض نہیں بناتے بیع کے اندر
تو یہ اپنی کسی اور دلیل کے ساتھ جو پہلے بیان ہوئی کہ بے جو ہے وہ تملیک غیر ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس طرح نقل جب ممکن نہیں ہے تو یہ عوض قرار نہیں پا سکتے۔ لیکن وہ جو مقایسے والی بات تھی اور جو شیخ انصاری نے کہا کہ ان دونوں مسئلوں کے درمیان فرق ہے، حق شفع اور خیار اور ادھر سے قرض والے مسئلے کے درمیان، تو ففہم کے ذریعے اشارہ کرنا چاہتے ہیں درواقع کہ نہیں، ان دونوں کے درمیان فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ جس طرح حق کے اندر آپ نے کہا کہ من لہ الحق اور من علیہ الحق یہ دو ہیں، اور پھر تیسری چیز خود حق ہے، تو یہاں پر وہ اشکال پیش آ رہا تھا جو گزر چکا۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے، ممکن کوئی آ کر کہے کہ نہیں، حق کے کچھ موارد ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر من لہ الحق ہے اور فقط حق ہے، وہاں پر من علیہ الحق کا مورد نہیں ہے، جیسے بعض اس کو حق تحجیر وغیرہ کی مثال بھی دیتے ہیں کہ جہاں انسان جو ہے وہ کوئی زمین جو کسی کی ملکیت نہیں ہے اور آباد ہونے کے بعد وہ ملکیت میں آتی ہے، وہاں پر پتھر کے ذریعے نشاندہی کی جاتی ہے اور وہ شخص اس زمین کو اپنے لیے مخصوص کرتا ہے پتھر کے ذریعے نشان لگانے کے بعد۔ تو اس طرح کے کچھ اور حقوق کی مثال دی جاتی ہے کہ ان کے اندر فقط وہ شخص ہے کہ من لہ الحق کہلائے گا کہ یہ حق اسی کا ہے اور اسی کے فائدے میں ہے اور خود وہ حق ہے، یہاں کوئی اور نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ جو اس کو حق حاصل ہے یہ ایک اور شخص کے خلاف اور نقصان میں حق حاصل ہے، لہذا من علیہ الحق بھی یہاں پر ہے، نہیں۔ تو جس طرح حق میں یہ کہا جا سکتا ہے تو ملک کے اندر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے اوپر بیان ہوا عبارت کے اندر کہ ملک میں مالک اور مملوک ہے، تیسری چیز کوئی نہیں ہے، اور ضرورت نہیں ہے کہ تیسری چیز یعنی مملوک علیہ کی احتیاج ہو، تو ففہم سے اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں، ملکیت کے اندر بھی یہ ممکن ہے کہ ایک مورد کے اندر بعض مصادیق کے اندر ایک طرف مالک ہو، ایک طرف مملوک ہو، اور ایک مملوک علیہ ہو۔ اس کی مثال جیسے کہا کہ ایک شخص ہے جس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس نے جو ہے وہ معاف ذمہ جو کسی دوسرے شخص پر دین ہے، اس کا مالک مثلا زید ہے، اور وہ حسن کے جس کو قرض دیا گیا تھا اس کے ذمے پہ جو دین ہے، قرض ہے، اس کا مالک وہ زید ہے۔ اب اس طرف سے ایک مالک ہے یعنی زید ہے، دوسری طرف سے وہ دین ہے معاف ذمہ یعنی وہ قرض کے جو یہاں پر مملوک قرار پاتا ہے، اور یہاں پر مملوکن علیہ بھی ہے یعنی وہ شخص وہ مقروض کے جس کے ذمے پر وہ دین ہے۔ تو یہاں پر ففہم دروا کے اشارہ ہے، ہو سکتا ہے اس بات کی طرف کہ آخری جو مصنف نے بات بیان کی تھی وہ قابل مناقشہ ہے۔ اس کے بعد جو یہاں پر بحث آتی ہے وہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ حقوق کے ہم نے اقسام بیان کیے تھے، تو اسی بحث کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو گزشتہ اس درس کے اعتبار سے یہاں پر حقوق کی تیسری قسم ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ حقوق کی وہ تیسری قسم کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، آیا بے کے اندر ہم حقوق کو عوض بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے۔ تو یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْحُقُوقُ الْقَابِلَةُ لِلْانْتِقَالِ كَحَقِّ التَّحْجِيرِ وَنَحْوِهِ، یہاں پر اشارہ کرتے ہیں کہ وہ حقوق جو تیسرے قسم میں آتے ہیں یہ وہ حقوق ہیں جو قابل انتقال ہیں، یعنی پہلے قسم میں حقوق بیان ہوئے کہ جو قابل معاوضہ ہی نہیں تھے، دوسرے مورد میں جو حقوق بیان ہوئے وہ قابل معاوضہ تھے لیکن قابل نقل نہیں تھے، اور تیسرے مورد میں جن حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے یہ دروا کہ وہ حقوق ہیں جو اس قابلیت کو رکھتے ہیں کہ ان کو نقل کیا جا سکتا ہے، منتقل کیا جا سکتا ہے، یعنی قابل معاوضہ بھی ہیں اور قابل انتقال بھی ہیں۔ اس کی مثال جیسے حق تحجیر ہے، جیسے میں نے عرض کیا گزشتہ بحث کے اندر کہ جب انسان کسی ایسی زمین کو کہ جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے اور اگر اس کو آباد کیا جائے تو جو آباد کرنے والا ہوگا اسی کی ملکیت میں آتی ہے، اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے اس زمین کی نسبت حق پیدا کرنے کے لیے پتھروں کے ذریعے اس کو نشاندہی کرتا ہے، اپنے لیے اس کی نشانی قرار دیتا ہے، اور پھر اس کو حق تحجیر سے یاد کیا جاتا ہے۔ وَنَحْوِهِ، یا اس کی طرح اور بہت سارے حقوق ہیں جیسے حق سبق ہے، اگر انسان شہر کے اندر کسی مسجد میں چلا جاتا ہے اور کسی صف میں جا کے بیٹھ جاتا ہے تو جیسے ہی وہ ایک صف میں بیٹھتا ہے تو یہاں پر حق سبق وہ پیدا کرتا ہے۔ جو تین ہم نے حقوق آپ کے سامنے بیان کیے اور آج کے اس درس میں یہ تیسرا جو مورد تھا اس کا حکم بیان کرنے جا رہے ہیں آگا۔ فرماتے ہیں کہ فَهِيَ وَإِنْ قَبِلَتْ النَّقْلِ، یعنی یہ جو حقوق ہیں اگرچہ نقل کو قبول کرتے ہیں، انہیں منتقل کیا جا سکتا ہے، وَقُوبِلَتْ بِالْمَالِ فِي الصُّلْحِ، اور صلح کے اندر یہ مال کی نسبت مورد مقابلہ قرار پاتے ہیں، یعنی ان کی نسبت مال دیا جا سکتا ہے اور ان حقوق کو منتقل کیا جا سکتا ہے، کہاں پر؟ صلح کے اندر، چونکہ صلح کا جو عقد ہے وہ وسیع تر ہے بے کی نسبت، لہٰذا اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ اس طرح کے حقوق کو نقل کر دیا جائے۔ الا ان فی جواز وقوعها عوضا للبیع اشکالا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ایک مشکل یہ ہے یہاں پر، وہ یہ کہ یہ جو حقوق ہیں یہ بے کے اندر عوض واقع ہوں اور یہ مسئلہ جائز قرار پائے
اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ اشکال رکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی جیسے گزشتہ ہم نے دو نوع بیان کیے حقوق کی اور کہا کہ وہ بے کے اندر عوض نہیں قرار پا سکتے، تو یہاں پر بھی آگے فرماتے ہیں کہ یہ تیسری نوعیت کے جو حقوق ہیں یہ بھی بے کے اندر عوض قرار نہیں پا سکتے۔ اب یہاں پر دلیل کیا ہے؟ تو آگے فرماتے ہیں کہ من اخذ المال فی عوض المبایعات لغتاً و عرفاً، گزشتہ اگر دروس کی طرف مراجعہ کیا جائے تو ہم نے جو تعریف بیان کی تھی بے کی، وہاں پر مبایعہ یعنی جہاں پر وہ دو شخص تبادلہ کر رہے ہیں مال کا، وہاں پر اس بے کے اندر جو دو عوض ہم نے بیان کیے تھے کہ ایک معوض اور ایک عوض، مبی اور ثمن، ان دونوں میں آگے فرماتے ہیں کہ مال کا اخذ ہونا لغتاً و عرفاً ان تعریف کے اندر ہم نے دیکھ لیا تھا، لہذا فرماتے ہیں کہ من اخذ المال فی عوض المبایعہ، یہ ان دونوں عوض اور معوض میں بے کے اندر ان کا مال ہونا لغت اور عرفاً اخذ ہے، یعنی یہ مال ہونا ماخوذ ان دو عوض کے اندر لغتاً اور عرفاً، لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی وہ دونوں عوض جو ہے وہ مال ہونے چاہیے، مالیت ان پر صدق آتی ہو، عرف انسانی میں دیکھا جائے تو لوگوں کے عرف کے اندر بھی بے کے اندر وہ عوض اور معوض جو ہے وہ مال ہونے چاہیے۔ اب یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے یہ مشکل ہے کہ بے کے اندر عوض اور معوض جو ہے وہ مال ہونے چاہیے، جبکہ یہ جو حقوق ہم دیکھ رہے ہیں تیسری نوعیت کے، یہ عوض اور معوض کے اعتبار سے مالیت نہیں رکھتے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تیسرا جو یہاں پر ان حقوق پر جو اشکال یہاں پر لازم آتا ہے وہ یہ کہ مع ظہور کلمات الفقہاء عند تعرض لشروط العوضین ولما یصح ان یکون اجرۃ فی الاجارہ، یعنی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے فقہا کے کلمات ہیں اور وہ ظہور رکھتے ہیں، لیکن کس چیز کے اندر؟ ان کے کلمات کا ظہور اس بات میں ہے کہ فی حصر الثمن فی المال، یعنی ثمن کو محصور کرتے ہیں مال میں، کہ ثمن مال میں محصور ہے، اس کے اندر فقہا کے کلمات کا ظہور ہے۔ یعنی فقہا فرماتے ہیں کہ عوض جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا عوض ہو کہ جس پر مال صدق کرتا ہو۔ یہ کہاں پر فرماتے ہیں؟ ان کے کلمات کہاں پر موجود ہیں جو اس طرح کا ظہور رکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ عند تعرض لشروط العوضین، فقہا جب ان دو عوض کے شروط کو بیان کرتے ہیں، وہ چیز کے جو اجارے کے اندر جس کا اجرت قرار پانا صحیح ہے، اس کے لیے جو وہ شروط بیان کرتے ہیں فقہا، ان شروط کو بیان کرنے کے وقت جو کلمات ان کے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کلمات ظہور رکھتے ہیں اس بات میں کہ ثمن جو ہے وہ مال ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دو دلیل ہیں، ایک طرف سے لغت اور عرف کے اعتبار سے ان دونوں عوض کا مال ہونا ضروری ہے، اور دوسری جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا کے کلمات کے اندر بھی یہی بات موجود ہے کہ عوض جو ہے وہ مال ہونا چاہیے۔ اب جب اس طرح ہے تو یہ جو حقوق میں تیسری قسم ہم نے بیان کی تھی، وہ حقوق کے جو انتقال کے تو قابلیت رکھتے ہیں صلح کے اندر، لیکن بے میں یہ مورد اشکال ہے کہ عوض واقع ہوں، فقط اس وجہ سے چونکہ ان پر مال کا صدق جو ہے وہ درست نہیں ہے، ان کو مال نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد جو مطلب یہاں پر بیان ہونے جا رہا ہے وہ یہ کہ آیا بے حقیقت شرعیہ یا متشرعہ رکھتی ہے، یا یہ بے جو ہے جس معنی کے اندر حقیقت رکھتی ہے وہ معنی وہی ہے کہ جو عرف کے عام کے اندر تھی، اور شارع نے آ کر اسی بے کو اپنی اسی معنی میں جو عرف کے اندر موجود تھی باقی رکھا ہے اور اس کو منتقل نہیں کیا کسی اور معنی کی طرف۔ تو یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ ثم الظاہر ان لفظ البیع لیس له حقیقت شرعیہ ولا متشرعہ، یعنی فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ لفظ بے اس کی نہ تو حقیقت شرعیہ ہے اور نہ حقیقت متشرعہ۔ حقیقت شرعیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شارع مقدس کے استعمالات میں ایک لفظ ایک معنی میں حقیقت بن جائے۔ شارع مقدس کے استعمالات میں ایک لفظ اگر کسی معنی کے اندر حقیقت بن جائے تو اسے حقیقت شرعیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یا اسی کے علاوہ جو حقیقت متشرعہ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کے بعد مسلمانوں یعنی اہل شرع کے درمیان ایک لفظ ایک معنی میں حقیقت بن جائے تو وہ حقیقت متشرعہ کہلاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ لفظ بے اس کی نہ تو حقیقت شرعیہ ہے اور نہ متشرعہ، پھر کیا یہاں پر فرماتے ہیں کہ بل ہوا باق علی معنیہ العرفی، بلکہ یہاں پر بے اپنی اس عرفی معنی کے اندر باقی ہے، کما سنوضحہ انشاءاللہ، کہ اس کی توضیح آپ فرماتے ہیں کہ عنقریب ہم آگے بیان کریں گے کہ کس طرح بے کو اپنی اس عرفی معنی کے اندر باقی رکھا گیا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں کوئی جدید معنی پیدا نہیں کی اس لفظ بے نے، بلکہ وہی معنی، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی جو معنی ابھی موجود ہے اس کے لیے وہ امضائی ہے، یعنی شارع نے اسی کو اپنی اس معنی پر باقی رکھا، اسی کو امضا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا کے کلمات میں بے کی جو تعریف بیان ہوئی ہے بلکہ متعدد تعریفات کی گئی ہیں، اور جو موجودہ
تعریف ہے اس بے کے حوالے سے، اور مختلف انداز سے جو تعریف بیان کی جاتی ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے درمیان بے کی تعریف کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی اختلاف کی طرف آغا اشارہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الا ان الفقهاء قد اختلفوا فی تعریفہ، خود فقہا اس بے کی تعریف میں اختلاف رکھتے ہیں۔ پہلی تعریف جو وہاں سے نظر آتی ہے وہ یہ کہ ففی المبسوط والسرائر والتذکرہ وغیرہ، شیخ طوسی نے کتاب مبسوط کے اندر، اسی طرح ابن ادریس نے سرائر کے اندر، اور علامہ نے تذکرہ کے اندر وغیرہ، اس کے علاوہ بہت ساری فقہا کی کتب ہیں جن کے اندر یہ تعریف نظر آتی ہے کہ انتقال عین من شخص الی غیرہ بعوض مقدر علی وجہ التراضی، یعنی بے کیا ہے؟ بے در واقع ایک عین کا منتقل ہونا ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف ایک معین عوض کے مقابلے میں، علی وجہ تراضی، اس طرح سے وہ یہ انتقال صورت پائے کہ رضایت ہو ان دونوں کے درمیان، تراضی رضایت کے ساتھ یہ انتقال حاصل ہو۔ پھر فرماتے ہیں آغا کہ اب دیکھیں آپ یہ فقہا کے اندر اس طرح کی تعریف سامنے آتی ہے، لیکن خود یہ تعریف کیسی تعریف ہے؟ آیا یہ مورد اشکال ہے یا مورد اشکال نہیں ہے؟ تو آگے فرماتے ہیں کہ وَحَيْثُ إِنَّ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ مُسَامَحَةٌ وَاضِحَةٌ، یعنی اس تعریف کے اندر ایک واضح مسامحہ ہے، یعنی تسامح کیا گیا ہے اس تعریف کے اندر، جو حقیقتاً تعریف بے کی ہونی چاہیے وہ تعریف نہیں کی گئی۔ وہ تسامح کیا ہے؟ اس تسامح کی طرف ہم اشارہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اشارہ کریں گے کہ یہ تسامح تھا اس تعریف کے اندر جس کی وجہ سے فقہا ایک اور تعریف کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو اختلاف ہے فقہا کے اندر، اس کی طرف آگا دو تین تعریفوں کے ذریعے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس تعریف کے اندر مسامحہ کیا ہے، کس وجہ سے دوبارہ جو ہے اس تعریف کو چھوڑ کے ایک اور تعریف کی طرف چلے گئے، تو یہاں پر تین نقطوں کی طرف میں اشارہ کروں گا اشکالات کے حوالے سے۔ سب سے پہلا جو اشکال ہے وہ یہ کہ ایک چیز کے اس کے اثر، یعنی ایک چیز کی جو آثار ہوتے ہیں، جو اس کے لوازم ہوتے ہیں، ایک چیز کی اس کے اثر اور لازم سے تعریف کرنا، یہ در واقع یعنی اس چیز کی حقیقت کو بیان نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ ایک چیز کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ اسے کسی لازم یا اثر کو لے آتے ہیں تو اس معنی میں اس کی حقیقت واضح نہیں ہوتی، جبکہ اس تعریف میں عین کا انتقال اسی بے کا اثر ہے۔ لہذا جب اس طرح ہے تو یہاں اس بے کی حقیقت کو در واقع بیان نہیں کیا گیا۔ یہ ایک تسامح ہے جو محشین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور دوسرا جو اس تعریف کے اندر تسامح ہے وہ یہ کہ عوض مقدر کا جو کلمہ اس کے اندر استعمال ہوا ہے کہ عوض مقدر، یہ بے کی صحت کے شروط میں سے ہے، جبکہ تعریف میں ضروری ہے کہ بے کی حقیقت بیان ہو، نہ اس طرح کے شروط۔ ہاں، شروط کا مرحلہ جو ہے وہ تعریف کے مرحلے کے بعد آتا ہے۔ اور تیسرا جو یہاں پر مورد ہے وہ بھی اسی تعریف کے اندر آپ ملاحظہ کریں کہ علی وجہ تراضی کی قید موجود ہے، کہ یہ بھی بے کی صحت کے شروط کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ فقہا کے اندر جو تعریف اس طرح کی بیان کی گئی ہے وہ کس طرح اشکال رکھتی ہے، اور پھر جب اس طرح کا اشکال اس تعریف کے اندر دیکھتے ہیں تو یہاں سے فقہا ایک اور تعریف کی طرف بڑھتے ہیں، کہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم اس دوسری تعریف کو بیان کریں گے کہ کیوں ان اشکالات کی وجہ سے وہ اس تعریف کی طرف چلے گئے ہیں، اور پھر خود اس دوسری تعریف کے اندر آیا اشکال موجود ہے یا اشکال موجود نہیں ہے۔ تو اسی کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔